پولس کا خط فیلیمون کے نام۔ یہ پولس کی بہت سی قیدوں میں سے ایک کے دوران لکھا گیا تھا اور نئے عہد نامے میں یہ سب سے مختصر خط ہے، لیکن آپ اس کے حجم پر نہ جائیں۔ یہ دراصل پولس کی لکھی ہوئی تحریروں میں انتہائی دھماکہ خیز ہے۔ یہاں پس منظر کے اندر ایک قصہ ہے جسے ہم خط کے اندر تفصیلات سے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ کلسے کے رہنے والا فیلیمون ایک کافی امیر رومی باشندہ تھا جس کی ملاقات اس وقت پولس کے ساتھ ہوئی تھی جب وہ افسس میں مشن پر تھا اور وہ یسوع کا ایک پیروکار بن گیا۔ اس کے بعد جب پولس کے ساتھی افراس نے کلسے میں یسوع کی جماعت کا آغاز کیا تو فیلیمون اس کلیسیا کا قائد بن گیا جو اس کے گھر میں جمع ہوتی تھی۔ اب فیلیمون رومی دنیا کے تمام گھریلو سربراہوں کی طرح غلام رکھتا تھا، جن میں سے ایک کا نام اونیسمس تھا، اور کسی بات پر ان دونوں میں شدید اختلاف ہو گیا۔ اونیسمس نے فیلیمون کا کوئی نقصان کر دیا، شاید کوئی چوری کر لی یا اس سے کوئی دھوکہ دیا، ہم نہیں جانتے، لیکن بعد ازاں اونیسمس بھاگ گیا۔ آخرکار اونیسمس قید خانے میں پولس کے پاس آیا، شاید مدد کی درخواست لے کر، اور اس عمل میں وہ یسوع کا پیروکار اور پھر پولس کا پیارا معاون بن گیا۔ اور اس طرح جب پولس یہ خط لکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک مشکل اور نازک صورتحال میں پاتا ہے۔ وہ فیلیمون کو لکھ بھیجتا ہے کہ نہ صرف اونیسمس کو معاف کر کے واپس رکھ لے بلکہ اسے مسیح میں اپنے بھائی کی طرح قبول کر کے آئندہ غلام نہ سمجھے، اور وہ کچھ اس طرح کرتا ہے۔ پولس دعا کے ساتھ آغاز کرتا ہے، پہلے فیلیمون کی تعریف اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہے اس محبت اور وفاداری کے لیے جو اس نے یسوع اور اس کے لوگوں کے لیے ظاہر کی ہے، اور پھر وہ اس جملے کے ساتھ اپنی درخواست کی راہ ہموار کرتا ہے، میں دعاؤں میں تجھے یاد کرتا ہوں تاکہ تیرے ایمان کی شراکت تمہاری ہر خوبی کی پہچان میں مسیح کے واسطے مؤثر ہو۔ اب یہاں کلیدی لفظ ہے شراکت، یا یونانی میں کوئی نونیا۔ اس کا مطلب ہے اشتراک یا باہمی شرکت۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر کوئی چیز خریدتے اور اس میں شامل ہو کر شراکت دار بن جاتے ہیں۔ پولس کہہ رہا ہے، یسوع کے ساتھ وفاداری کا مطلب یہ تسلیم کرنا ہے کہ اس کے تمام پیروکار برابر کے شراکت دار ہیں جو خدا کی محبت اور فضل کی نعمت میں برابر کے شریک ہیں۔ اور پولس کے لیے یسوع کے پیروکاروں کے درمیان کوئی نونیا کا یہ تجربہ محض ایک خیال نہیں جس کے متعلق آپ سوچتے ہیں، یہ ایک عمل ہے جو آپ اپنے رشتوں میں کرتے ہیں، جو کہ پولس کو اس درخواست کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ آخرکار وہ اونیسمس کو بھیج دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ذاتی طور پر پولس کا فرزند بن چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پولس نے اونیسمس کی رہنمائی کی ہے کہ اپنی زندگی اور وفاداری یسوع کے لیے وقف کر دے، اور اس طرح اب پولس اور اونیسمس مسیح میں ایک خاندان کے افراد ہیں۔ وہ قید میں وفاداری سے پولس کی خدمت کرتا رہا ہے، اور اگرچہ پولس چاہتا ہے کہ اسے اپنے پاس رکھے، وہ جانتا ہے کہ اگر وہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ یسوع کے پیروکار ہیں تو فیلیمون کے ساتھ اس کا یہ تنازعہ ختم ہونا چاہیے، جو کہ پولس کو یہ جرأت مندانہ درخواست کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ فیلیمون اونیسمس کو واپس رکھ لے، اور غلام کی طرح نہیں بلکہ غلام سے بڑھ کر خداوند میں عزیز بھائی کی طرح۔ اب یہ سچ مچ ایک با اختیار حکم ہے۔ رومی قانون کے تحت فیلیمون ہر طرح سے قانونی حق رکھتا ہے کہ اونیسمس کو سزا دے یا قید میں ڈالے، اور پولس اسے کہہ رہا ہے کہ نہ صرف اسے معاف کر بلکہ کلسے میں سابقہ غلام کو سماجی مساوات کے طور پر گھر کے فرد کی طرح قبول کر۔ یہ مہربانی سے بڑھ کر ہے، یہ کبھی سنا نہیں گیا۔ یہ ایک غلام کو آزاد کرنا اور پھر اس کے ساتھ گھر کے فرد جیسا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ روم کے سماجی نظم و ضبط کے جمود کو توڑتا ہے۔ فیلیمون کو ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ اور جہاں پولس ایک شاندار قدم اٹھاتا ہے، وہ ابتدائی دعا سے کلیدی الفاظ یاد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر تو مجھے شریک جانتا ہے، یہ ایک بار پھر وہی یونانی لفظ کوئی نونیا ہے، تو اسے ایسے قبول کرنا جیسے مجھے، اور اگر اس نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے تو اسے میرے نام لکھ لے، میں ادا کروں گا۔ اس درخواست میں ہم پولس کے خوشخبری کے پیغام کو عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے صلح کے بارے میں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کرنتھیوں سے کہا تھا، خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمے نہ لگایا۔ بس اس صورتحال میں پولس اپنے آپ کو یسوع کی جگہ پر رکھ رہا ہے۔ وہ اونیسمس کے کیے ہوئے نقصانات کی تلافی کرے گا، وہ قیمت ادا کرے گا تاکہ اس کی فیلیمون کے ساتھ صلح ہو سکے۔ لیکن پولس کا پیغام محض قانونی لین دین سے بڑھ کر تھا، یہ کوئنونیا کے متعلق بھی تھا۔ اونیسمس اور فیلیمون اور پولس خدا کی نظر میں سب برابر ہیں، وہ سب معافی کی یکساں ضرورت میں شریک ہیں، اور اس طرح صلیب کے سامنے زمین ہموار ہے، جس کا مطلب ہے کہ فیلیمون اور اونیسمس کا آپس میں آئندہ تعلق آقا اور غلام کا نہیں ہوگا
وہ ایک خاندان کے افراد ہیں، وہ مسیح میں بھائی بھائی ہیں، یا جیسے پولس نے فیلیمون کو اور کلسے کی ساری کلیسیا کو بتایا تھا، خدا کے نئے خاندان میں نہ کوئی یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ نہ نامختونی، نہ وحشی نہ سکونی، نہ غلام نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ پولس اپنے اس اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے خط کو بند کرتا ہے کہ فیلیمون پولس کی درخواست سے بھی بڑھ کر عمل کرے گا۔ پولس اسے کہتا ہے کہ اس کے لیے مہمان خانہ تیار کرے، کیونکہ وہ قید سے رہائی پاتے ہی اس کے ہاں آنا چاہتا ہے۔ اور پھر کچھ آخری سلام کے ساتھ پولس خط کو ختم کرتا ہے۔ فیلیمون کے نام پولس کا خط بہت سی وجوہات کی بنا پر طاقتور ہے۔ یہ واحد خط ہے جس میں پولس یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے کا ذکر نہیں کرتا، اور یہ کوئی غفلت نہیں ہے۔ اسے لفظوں کے ساتھ صلیب کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اپنے اعمال سے اس کا اظہار کر رہا ہے۔ یہاں پر پولس صلیب کے معنی کو مجسم کر رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ایسا مقام بنایا ہے جس کے وسیلے اونیسمس اور فیلیمون کی خدا کے ساتھ اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ یہ خط ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ یسوع کی خوشخبری کے معنی انتہائی ذاتی ہیں مگر نجی نہیں۔ اب اونیسمس اور فیلیمون کے مسیح میں بھائی ہونے کی حقیقت ان کے آقا اور غلام کے تعلق کو مکمل طور پر غیر متعلقہ بنا دیتی ہے۔ یسوع کا خاندان ایک ایسا مقام ہے جہاں سب خدا کے فضل کے برابر وصول کنندہ ہیں۔ یہ نئی قسم کا معاشرہ یا نئی انسانیت ہے، جیسے اس نے کلسیوں کے نام خط میں کہا تھا، جہاں لوگوں کی قدر اور سماجی حیثیت کا تعین نسل، جنس، سماجی یا معاشی طبقے سے نہیں کیا جاتا۔ مسیح میں بس وہ نئے انسان ہیں جو برابر کے شریک ہیں، جو یسوع کے وسیلے سے خدا کی شفا بخش رحمت میں اکٹھے شراکت دار ہیں، اور فیلیمون کے نام پولس کا خط اسی سب کے متعلق ہے۔